اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و مرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے پاکستان کے بزرگان دین، انعام والے لوگ، اولیاء اللہ کا آپ سے تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد اولیاء اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان جیسے اعمال کر کے ان کے نقش قدم پر چل کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل تابع داری، کامل بندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری۔ تو آج کی ہماری شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت، دور حاضر کے مجدد وقت، ولی کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی سوانح حیات پر ہم مختصر سی نگاہ ڈالیں گے اور مختصر سا تھوڑا سا تذکرہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کریں گے کہ ایک تو ان کی زندگی کی معلومات ہمیں مل جائیں، دوسرا انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی ہم اس بات کو سمجھ لیں اور ہم بھی ویسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بجا طور پر درست ہے کہ ہر دور میں حق کو برا کہنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اسی طرح علماء سے، اولیاء اللہ سے، مزارات سے دور کرنے کے لیے، ان کی زندگی کا مطالعے سے دور کرنے کے لیے کچھ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا بڑا ہی پیارا انتخاب فرمایا اور ان کو بڑے ہی پیارے خطاب سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جن لوگوں کا ذکر کیا وہ انعام والے لوگ ہیں، کہ جیسے ہی ہم نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے جس کا آگے تو نے اپنی کتاب میں جا بجا ذکر کیا ہے، اور جس راستے پر چل کر تو اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہدایت کا راستہ ہمیں وضع فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے آگے صراط الذین انعمت علیہم فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ بتا دیا کہ وہ انعام والے لوگ ہیں بھائی، تو انعام والے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو۔ تو اسی سلسلے کے لیے ہم نے بزرگان دین کا تعارف شروع کیا، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، جن کو بہت سارے لوگ، اب مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ، جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور جتنی دیر سے اور جتنے دور تک میں ان کو جانتا ہوں، ان کی زندگی اتباع سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل تابع داری میں گزری۔ نہ صرف انہوں نے خود متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی نصیحت کی۔ آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے والہانہ عشق کسی سے چھپا نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالیت، جباریت اور قہاریت کا ذکر آتا ہے تو لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ بھی ہے ان پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی بندگی میں سب سے بڑی بات یہی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پچھلی قوموں پہ میں نے اس لیے عذاب نازل کیے کہ انہوں نے
میرے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، ان کی نافرمانی کی، تو مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ تو اتباع سنت میں ایک کامل شخصیت ہیں، اور ہر وقت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں ان کی نم رہتی ہیں، لہجہ عشق مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم لبریز رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ان کا ہم مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ ہم نے جو سلسلہ تعارف شروع کیا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام حق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ یہ میں ہر ویڈیو کے پہلے بھی اور آخر میں بھی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ حالانکہ سبسکرائب کرنے پہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، آپ 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ چینل بھی سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کے نہ تو زندگی کے بھی اوپر کوئی بوجھ ہوگا، نہ آپ کے کمپیوٹر پہ کوئی بوجھ ہوگا یا موبائل پہ کوئی بوجھ ہوگا، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بلکہ ہمارے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہوگی۔ اور آپ جب تھم کے نشان پہ کلک کریں گے اور ہمیں ایک اچھا سا اپنا پسندیدہ آپ ٹیگ دیں گے لائک پر کلک کر کے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تو عزیزان محترم، ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کا کام کریں اور آپ کو دین کے اصل اسلوب سے متعارف کرائیں۔ تو آپ کی نوازش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیا کریں۔ جو بھی جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھیں وہ اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی رائے میرے لیے مشعل ہے، اور اس چراغ سے میں روشنی حاصل کر کے مزید بہتری کی طرف جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا الیاس دامت برکاتہم العالیہ آپ کی ولادت باسعادت سے بات شروع کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت وانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 12 جولائی 1950 عیسوی بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب مدینہ کراچی کے علاقہ بمبئی بازار کھارا در میں مغرب سے کچھ دیر قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ محمد ہے اور عرفی نام الیاس ہے۔ حضور سیدنا غوث ثقلین محبوب سبحانی علیہ رحمہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ قادری اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت کی تحقیقات انیقہ پر مکمل کاربند ہونے کی وجہ سے اور ان سے والہانہ محبت کی بنا پر آپ کو رضوی کہا جاتا ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے مرید ہونے کی نسبت سے ضیائی کہلاتے ہیں۔ اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور فقہ میں آپ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں۔ اس نسبت سے آپ حنفی بھی ہیں، اور اس کا اگر پورا موازنہ یہ کیا جائے تو آپ اہل سنت حنفی اور بریلوی ہیں۔ اہل سنت حنفی اور بریلوی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ اسے کہتے ہیں جو دین میں فرق واقع کرتا ہے، دین میں تفریق قائم کرتا ہے، دین کے اصل اجزاء کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو
मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया तो ऐन दीन पर हैं और आपकी अमली और ज़ाती ज़िंदगी का अगर मुतालिया किया जाए और आपको किसी नहज में भी देखा जाए तो आपकी नमाज की तलकीन खुद नमाज पर अमल करना, आपकी रोज़े की तलकीन रोज़े पर अमल करना, तो ये कोई फ़िरका नहीं है, ये ऐन दीन है। तो अहले सुन्नत हनफी बरेलवी कोई फ़िरका नहीं है, इस बात को जहन में रख लें। इस पर इंशाअल्लाह मेरी बहुत जल्द एक तफसीली वीडियो आएगी, वो आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। आप दामत बरकातुहुल आलिया की कुनियत अबू बिलाल और तखल्लुस अत्तार है। आपको पाको हिंद और पूरी दुनिया में से बेशुमार अकाबर उलमा ने, आपके हम असर उलमा ने भी और अकाबर उलमा व मशाइख व मुहद्दिसीन ने आपको बेशुमार अलकाबात से नवाजा। आप दामा बरकातुहुल आलिया के आबा व अजदाद हिंद के गांव कतियाना जूनागढ़ में मुकीम थे। आपके दादा जान अब्दुल रहीम अलैहिर्रहमा की नेक नामी और पारसाई पूरे कतियाना में मशहूर थी और हर सू आपके हुस्न अखलाक के चर्चे थे। आप इंतहाई सादा तबीयत, मुनकसरुल मिजाज। आपके मरहूम नाना जान का नाम हाजी मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह और आपकी नानी जान का नाम हलीमा रहमतुल्लाह अलैह था। आपके वालिद माजिद का सफ़र हज के दौरान इंतकाल हुआ और सफ़र हज के दरमियान इंतकाल कर जाने वाले के बारे में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज के लिए निकला और मर गया क़यामत तक उसके लिए हज का सवाब लिखा जाएगा। बड़े अजर की बात है, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बचपन आम बच्चों से हैरत अंगेज़ हद तक मुख्तलिफ और मिसाली औसाफ से मुज़य्यन था। आप बचपन ही से फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ तहज्जुद नवाफ़िल की पाबंदी करते और खौफ खुदा अज़्ज़ व जल में मनाजात पढ़ते और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर नाते पढ़ते। दयानतदारी, खुश अखलाक़ी और इसके अलावा भी मज़ीद खूबियों से आरास्ता थे। आपके मोहल्ले में रहने वाले एक इस्लामी भाई जो आपको बचपन से जानते हैं, उन्होंने हल्फिया बताया कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बचपन ही से नहायत ही सादा तबीयत के मालिक थे। इस वक्त भी अगर आप को कोई डांट देता या मारता तो जवाबन इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय आप खामोशी इख्तियार फरमाते, सब्र करते। ये तो बात मैंने भी देखी है ना। मैंने जब भी मुलाकात की तो ऐसी कोई तवील तरीन मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं है, मगर बेशुमार ऐसी मुलाकातें कि जिनमें उनकी ऐसे मामलात को परखने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। परखना और जांचना मेरी कोई हैसियत तो नहीं है कि मैं औलिया अल्लाह के मद्दे मुकाबल उनको परखूँ या जांचूँ, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब भी ऐसा कोई वक़्त आता और कोई इंतकामी कार्रवाई जिस जगह पे ली जा सकती है और जिस जगह पे वहाँ पर सब्र से काम लिया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे मामला छोड़ा। और फिर मैंने मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की ये खूबी पर्सनली मैंने ज़ाती तौर पे इस खूबी को उनकी को देखा। खूबी बड़ी अजीब है। ये देखें ना, ये ऐसे अनमोल मोती हैं जो हमें बताते हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो इसी तरह मैं देखता कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती कि जिस पर कि मैं अगर होता तो यकीनन बहुत बुरा मनाता, तो मैंने देखा कि बड़े ही धीमे लहजे में और तबस्सुम से आप किसी की करख्तगी का भी जवाब देते तो बहुत नरमी से देते, और अगर कोई हद से बढ़ के बुरा भला कह देता तो आप खामोशी इख्तियार कर लेते। तो ये सारी मदनी बातें, और देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और
اس اسوا کے اوپر عمل کرتے ہوئے مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کو گزارا، اور بڑے ہی تحمل مزاج، ٹھنڈے دماغ کے مالک تھے، اور قوت برداشت بہت باکمال تھی قوت برداشت، اور اب بھی بہت باکمال قوت برداشت ہے۔ تو اسی طرح آپ کی جوانی بھی مثالی اوصاف کی حامل تھی، اور آپ رنگینیوں کے شیدائی نہیں تھے، بلکہ آپ کی زندگی جو ہے طبعی طور پر وہ ان خرافات سے دور تھی۔ آپ عبادت و تلاوت، اسلامی مطالعہ کرنے اور دینی مشاغل میں مصروف رہتے، مساجد میں وقت گزارنے کو اہمیت دیتے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ خوف خدا عز و جل، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جذبہ اتباع قرآن و سنت، جذبہ حیائے سنت، زہد و تقوی، عفو و درگزر، صبر و شکر، عاجزی، انکساری، سادگی، اخلاص، حسن اخلاق، جود و سخا، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین، خیر خواہی مسلمین، یہ ایسی صفات میں یادگار اسلاف کے حامل تھے مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اور دنیا داری چاہے وہ کسی بھی نہج پہ ہو، موسیقی ہو، فیشن پرستی ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہو، تو امیر اہل سنت اس سے نفرت فرماتے۔ اور مجھے جو یاد پڑتا ہے اچھی طرح، میں ایک مرتبہ بہت چھوٹا تھا، بہت ہی پرانی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا، اور مجھے اتنا بچہ تھا کہ ان کے گھر والوں سے نہیں، یعنی پردہ نہیں تھا ابھی، یعنی اتنے چھوٹے بچے کا پردہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھا، اور ایسی شفقت، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سے ان کے کوئی عزیز تھے یا کوئی ایسے تھا معاملہ، کیونکہ ابھی بچے ان کے تو کسی کی شادی نہیں تھی ہوئی اس وقت، بچے ان کے چھوٹے تھے۔ تو ان کے بچوں کا بھی وہ ایک تھا ان کے، میں چلا گیا ایسے ہی گھومتا، تو میں نے دیکھا کہ غالباً شاید ان کا بیٹا تھا، تو ناشتے کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، تو ان کے کوئی عزیز بیٹھے ہوئے تھے اس کھانے والے جگہ پہ، جو کھانا کھانے کے لیے جو چٹائی یا چادر وغیرہ جو بچھائی ہوئی تھی، تو وہ باقی لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے، اور غالباً شاید خواتین کی طرف سے کھانا سرو کیا جا رہا تھا کچن میں سے، تو انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، ان کے شاید صاحبزادے تھے غالباً، یہ میرے اچھی طریقے، بہت ہی پرانی بات ہو چکی ہے، تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے اخلاق سے اور بڑے اچھے، اور بچپن میں ہی انہوں نے اپنے بچوں کو مدنی باتوں پہ لگا دیا۔ اب وہ مجھے اس عمر میں بچوں کو یہ شعور نہیں ہوتا، وہ کھیلتے ہیں اور دنیا میں مشاغل ہوتے ہیں، لیکن اس بچے میں نے یہ مجھے بالکل اچھی طرح یاد نہیں آ رہا کہ وہ ان کے صاحبزادے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو مدنی پھول آتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ان کے گھر کے بچوں کی کیفیت۔ میں نے کہا ہاں جی مجھے مدنی پھول آتے ہیں۔ تو مدنی پھول اٹ مینس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پاک۔ تو پھر میں نے مجھے بچپن میں ایک حدیث پاک عربی میں یاد تھی، انما الاعمال بالنیات، تو میں نے وہ عربی میں سنا دی، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں دیکھتا ہوں بچوں، کیونکہ بچپن سے ہی میرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی مذہبی ہے، اور ٹیچر، میں بحیثیت ٹیچر بہت چھوٹی عمر سے ہی 4.5 سال کی عمر سے میں نے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تو میں دیکھتا تھا کہ جو بچے ہیں، بچوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ تو بس کسی طریقے سے یہ فٹافٹ چھٹی کا معاملہ ہو، اور وہ، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ تو ایسے حدیث پاک سن کے خوش ہوئے کہ سبحان اللہ، یعنی ان گھر کے مولانا
دامت برکاتہم العالیہ کے گھر کے بچوں کی یہ کیفیت تھی، ایسی اچھی اور بہترین تربیت کی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم، باتیں تو ایسے بہت ساری نکلتی چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کی زندگی اسی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار حمد و نعت میں گزری، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ آپ اپنے انمول موتی جو ہیں، مدنی باتیں جو ہیں، اسلامی باتیں جو ہیں، وہ دامے درمے قدمے سخنے، آپ کوئی موقع ایسا نہ چھوڑتے تھے کہ آپ کی کوشش ہوتی کہ راہ چلتے بھی کسی کو اگر کوئی مدنی پھول دے دیا جائے تو آپ دے دیتے تھے۔ اور وہ بڑے کمال کے مدنی، بھائی داڑھی رکھ لو، ہاں جی، بیٹھ کے پانی پیو، تو اس قسم کے۔ پھر دوران سفر آپ گھر سے ہی اپنا کھانے کا ٹفن لے کے جاتے، اور کوشش یہ ہوتی کہ مسجد مسجد، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، جس جگہ پر بھی ہو آپ تشریف لے کے جائیں اور مدنی پھولوں سے لوگوں کو نوازیں، اور خود بھی اسی طرح ہی سنت کی اتباع کرتے رہے۔ اور آپ کا دوران سفر جب گھر سے کسی تبلیغی کام کے لیے دین کے لیے نکلنا ہوتا تھا آپ کا، تو نکلتے آپ تو آپ کا کھانے کا ٹفن اور نمک کی ڈبیا، پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے، مردوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتے اور کفن پہناتے، نماز جنازہ کی امامت فرماتے، غمی و خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دلجوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے۔ تو تبلیغ قرآن و سنت کی وہ عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جس کے مدنی کام کا آغاز آج سے تقریباً 31 سال پہلے غالباً 1981 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری عطاری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے چند رفقا کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اللہ عز و جل کی رحمتیں میٹھے میٹھے مصطفی عنایات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی برکتوں، اولیاء اعظام اور علماء و مشائخ کی شفقتوں اور نسبتوں کے نتیجے میں شب و روز آپ نے کوشش کی اور ایک مار کا آرا غیر سیاسی تنظیم تحریک دعوت اسلامی کا آغاز کیا آپ نے، اور آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مدنی چینل کے ضمن میں تقریباً 176 ممالک تک پہنچ چکی ہے، اور الحمدللہ آگے کوچ جاری ہے، اور اس کا ہر ایک، اس درخت کی ہر شاخ مدنی پھول بکھیرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان سبھی کا انداز جو مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے فیض سے منور ہوا اور وہ اس دنیا میں جاری و ساری ہے۔ تو صاحبزادوں کے اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت، خاص طور پہ دینی تعلیم و تربیت پہ بڑی خصوصی توجہ دی۔ تو مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ امیر اہل سنت خود تو باقاعدہ طور پہ، یعنی جس طرح کے کوئی درس نظامیہ، یعنی بطور ڈگری، اصول ڈگری نہیں، مگر اپنے علم و فضل سے بے شمار علماء کو بھی حیران کر دیتے تھے۔ تو یعنی جگہ جگہ، جس جگہ سے بھی آپ کو کوئی معمولی سا علم ملتا، آپ اس کو اس طرح اپنے پلے باندھ لیتے تھے کہ جیسے وہ ازبر زبانی یاد ہو گیا ہے۔ بے شمار حدیث مبارکہ، اور بعض کا یہ مدنی چینل پہ میں دیکھتا ہوں نا، تو بڑے عجیب مسائل مدنی چینل والے سامنے رکھتے ہیں، اور مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کے
براہ راست جواب عنایت فرما رہے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے مسائل آ جاتے ہیں، مگر امیر اہل سنت ان مسائل کے فی البدی برجستہ اور ایٹ دا اسپاٹ ایسا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار میں اس گفتگو کو انشاءاللہ پھر بھی کسی وقت وضاحت کے ساتھ کروں گا کہ میں نے بعض مسائل پہ تحقیق کی، اور میں نے پھر اس کی تحقیق کے لیے نیٹ سے میں نے وہ فتوے سرچ کیے، اور میں نے دیکھا کہ بے شمار مکاتب فکر، یعنی وہ دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں جو بھی ہیں، وہ ان مسائل میں سب کا اتفاق ہوتا تھا، اور وہ مسئلہ جو کہ ایسے سمجھ میں نہ آنے والا ہوتا بظاہراً، تو وہ ایسے برجستہ بتا دیتے کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، ان باتوں سے ٹوٹتا ہے، سوالات ہوتے جاتے ہیں تو یہ کہتے کہ اس بات سے نہیں ٹوٹتا، اس بات سے ٹوٹتا ہے، اس بات سے نہیں ٹوٹتا، ایسے طلاقیں ہوتی ہیں، ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسے یہ کرنا ہے، اس بات سے ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایسا برجستہ جواب دینا، ایسا فی البدی جواب دینا، اور ایٹ دا اسپاٹ بغیر تاخیر کے، یعنی جیسے ہی سوال ختم ہوتا اور اختصار اتنا کہ بس روزہ ان باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس بات سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، فوراً ایسے ایٹ دا اسپاٹ جواب دے دینا، یہ بڑا کمال ملکہ آپ کا۔ تو تحریر و تالیف میں آپ دامت برکاتہم العالیہ صفحے مصنفین میں آپ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام و خاص دونوں آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تحریروں کے شہدائی ہیں، اور آپ کے کتب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ آپ کی چند مایہ ناز کتب یہ ہیں: فیضان سنت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ آپ پڑھنے والی ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ پڑھنے والی، غیبت کی تباہ کاریاں، رفیق الحرمین، نماز کے احکام وغیرہ، اور بھی ہیں، ابھی کچھ طبع کے لیے تیار ہیں اور کچھ کام جاری ہے، اب عمر کا تقاضا بھی ہے۔ تو مدت دراز تک فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بالآخر 1400 ہجری میں پہلی بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو میٹھے مدینے کی پرکیف حاضری کا پروانہ ملا، اور آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور شاعری سے بھی آپ کو شوق تھا، اور آپ کی مدح و سرا حمد و نعت کمال ملکہ رکھتی ہے، انتہائی مختصر الفاظ مگر بڑا ہی جامع مفہوم پہنایا ہوتا ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سنتوں کی خدمت کے کم و بیش 81 سے زائد شعبہ جات قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکزی مجلس شورا کے سپرد کر کے ان کی کارکردگی پر نظر رکھتے ہیں، اور ضرورتاً اصلاح کے مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اگر میں ان کا تعارف کرنے بیٹھوں تو یقین کریں آپ کہ کتابیں تحریر ہو سکتی ہیں، مگر یہ آپ کو صرف وہ چند باتیں بتائی ہیں، اب آپ ان باتوں کی گرہیں آگے کھولتے چلے جائیں اور سنتوں پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اسی طرح بزرگان دین کے سلسلہ میں آگے بڑھتے ہوئے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
آخر میں میری وہی عرض ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔